کچھ لوگ زکوٰۃ یا مدد کرنے کے بعد میں بڑا جتاتے ہیں، یاد نہیں ہے تم بیمار تھے تو میں نے علاج کرا دیا تھا، تمہارے پاس تو گھر بھی نہیں تھا میں نے گھر دلا دیا تھا، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، اصل تو احسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زکوٰۃ دینے کا حکم ارشاد فرمایا ہے تو واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرما دیا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ دیتے ہیں تو ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ دیتے ہیں، یعنی ہمارے تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے جو دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا احسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور نمبر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر جب زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی محروم نہیں کرتا، فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، ماشاءاللہ، جو کچھ تم اللہ کی راہ کے اندر دو گے اللہ اس کا بدل تمہیں عطا فرمائے گا۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ جس کو دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس بات کی توفیق دی کہ اس کا فریضہ آپ نے ادا کیا ہے۔ دے کر جتانے والے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 یا 3 مقام پر اپنی راہ کے اندر خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ نمبر 1 اس میں جو سب سے زیادہ مقام ہے وہ سورہ بقرہ میں 3 پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ بجگہ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس آیت کے اندر اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا، پہلے ترغیب دلائی کہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا اتنا زیادہ تمہیں نفع دے گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے، واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، علم والا، جس کو جتنا چاہے عطا فرما دے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ارشاد فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقوں کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر باطل نہ کر دو۔ باطل کرنے کا مطلب بندہ پہلے دے چکا، دینے کے بعد وہ احسان جتا رہا ہے، اس کو تکلیف دے رہا ہے، تو اس صورت میں فرمایا کہ تم اپنے مالوں کو، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ تو ایسا کرنا کہ سامنے والے کے سامنے جتانا، سامنے والے کو تکلیف دینا انتہائی ناپسندیدہ کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام۔ یہاں بہت زبردست ہماری رہنمائی ہو رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کریں لیکن کسی کو جتائیں نہیں، کسی کا دل نہ دکھے اس سے۔ بلکہ میں نے بھی پچھلے دنوں ایک کتاب میں پڑھا، مدنی چل کے ناظرین، کمال بات سیکھنے کو ملی کہ راہ خدا میں خرچ کرتے وقت ان سے کسی چیز کی امید نہ رکھی جائے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول کتاب میں پڑھنے کا موقع ملا، اور میری زندگی میں پہلی بار میں نے اس طرح کی بات سیکھی، لیکن کمال تھی کہ آپ کسی کو صدقہ دے کر اس سے دعاؤں کی امید بھی نہ رکھتی، بلکہ یہاں تک لکھا کہ اپنے کسی خادم کے ذریعے صدقہ دینے بھیجتی تو فرماتی وہ جو دعائیں دے اسے نوٹ کر کے لانا۔ وہ آ کر بتاتا کہ اس نے، آپ کو مثال دیتا ہوں، وہ 4 دعائیں دی ہیں، تو آپ ہاتھ اٹھا کر بھی اسے 4 دعائیں دیتی اور فرماتی دعاؤں کا بدلہ دعاؤں سے ہو گیا، صدقے کا ثواب اللہ سے لیں گے۔ کمال ہے۔ آپ سوچیں مدنی چل کے ناظرین، ہم کسی کو خیرات کر دیں، صدقہ دے دیں، امید رکھتے ہیں وہ ہماری جی حضوری میں لگا رہے، ہمارے لیے خاص دعا کرے، وہ یہ امید بھی نہ رکھتے تھے۔